السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایک دن ایک شخصیت کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ محمد کامران سعید حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں چیف ٹریفک آفیسر فیصل آباد شہزادہ عمر عباس بابر صاحب سے۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام کامران، شکریہ آنے کے لیے، بہت بہت شکریہ۔ سر، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا میں۔ چیف ٹریفک آفیسر جب آپ نام سنیں تو کوئی ایجڈ پرسنالٹی ذہن میں آتی ہے، تو ماشاءاللہ آپ کافی ینگ ہیں اپنے ڈیزگنیشن کے حساب سے اگر میں دیکھوں تو۔ یہ سفر کب اور کیسے شروع ہوا اور یہاں تک کیسے پہنچے؟ پولیس کو میں نے جوائن کیا 2014 میں، اور کیونکہ ہم CSS کے تھرو آتے ہیں تو فیڈرل کے ہم امپلائیز ہیں، اور پنجاب مجھے الوکیٹ ہوا اس 2014 میں، اور تب سے لے کر آج تک پنجاب میں ہی سروس کی ہے مختلف اضلاع میں، جن میں ملتان ہے، پنڈی ہے، جھنگ ہے، میاں والی ہے، اور ادھر فیصل آباد میں بھی میں ضلعی پولیس میں بھی ان کا بھی حصہ رہا ہوں تقریباً 1 سال، جس کے بعد میں نے ٹریفک کا محکمہ جوائن کیا ایز چیف ٹریفک آفیسر۔ اور جہاں تک تعلق ہے کم عمری کا، تو ویسے ہی کم عمر چور ہوں، عمر پوری ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو بچپن آپ کا نوشہرہ میں گزرا، نوشہرہ سے بیسیکلی آپ کا تعلق ہے، تو بچپن میں اگر آپ کی بات کی جائے کہ ایز اے چائلڈ آپ کی نیچر کیسی تھی؟ شرارتی تھے یا پھر آپ بچے جیسے وہ سمجھدار بچے ہوتے ہیں، بڑوں کی بات مانتے ہیں، گھروں سے نہیں نکلتے؟ نہیں، ایکچولی میں اسکول میں بہت شرارتی تھا، اور گھر میں کیونکہ والد صاحب خود پولیس آفیسر تھے تو سخت تھے بہت، تو گھر میں شرافت تھی، لیکن اسکول میں جو شیطانی، پھر ظاہری بات ہے ایک ایج ہوتی ہے اس کے حساب سے، اور بچے نے پھر کہیں نہ کہیں اپنا وہ انرجی ایکسپریس تو کرنا ہے، اور اسکول میں عموماً یہ شیطانی کی شکایتیں ہوتی رہی تھی میری۔ آن دا ہول آپ کہہ سکتے تھے کہ شیطان بچہ تھا میں، لیکن گھر میں آتے ہی ٹھیک ہو جاتا تھا۔ صحیح۔ تو یہ شیطان بچہ جب سٹی ٹریفک پولیس کا چیف بنا ہے اور پاکستان کے تیسرے بڑے شہر کا چیف بنا ہے، تو بہت ساری شیطانیاں تو آپ کو کنٹرول کرنی پڑتی ہوں گی اب، تو کیسے مطلب ڈیولپ کیا آپ نے اپنے اندر؟ کیونکہ مینیجریل سکلز جو ہیں وہ بہت ضروری ہوتی ہیں کسی بھی لیڈر کے لیے۔ نہیں، وہ آپ دیکھیں نا، مطلب آپ کو بچپن سے پھر جوانی اور پھر اب عمر کے اس حصے میں آ گئے ہیں جہاں پہ ہمارے اپنے بچے ہیں، تو آپ وہ ٹھہراؤ اور ایک سمجھ ویسی عمر کے ساتھ آئی جاتی ہے بندے میں، اور خاص کر جب آپ پولیس جیسا محکمہ کوئی جوائن کرتے ہیں تو پھر آپ کو کیونکہ اور ریالٹیز آف لائف بھی پتہ چلتی ہیں، تو وہ جو آپ کا کلنڈرا پن ہے، شیطانی ہے، وہ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، آپ ویسے ہی سوبر اور ریئلسٹک ٹائپ ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں تک عوامی پہلو ہے، دیکھیں میرا ہمیشہ یہ کہنا ہوتا ہے، آپ کسی 15 کی کال سے بیٹھ جائیں، اگر اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ سے لے کر اور زمین کے رولے تک وہ پولیس کو ہی پہلے کال کرتے ہیں، پولیس ہی ان کا فرسٹ رسپونڈنٹ کہہ لے کہ وہ ہوتا ہے، ایون میڈیکل ایمرجنسی میں بھی۔ شکایات ضرور ہیں عوام کو، لیکن وہ شکایات ان کے اپنے گھر میں اپنے گھر والوں سے بھی ہیں اور پولیس سے بھی ہیں، روم دونوں طرف ہے امپروومنٹ کا، عوامی رویے کا بھی اور پولیس کے رویے کا بھی۔ ظاہری بات ہے پولیس اسی عوام میں سے ہم لوگ ان کا انتخاب کرتے ہیں، بھرتی کرتے ہیں، تو جو روایات جو اقدار وہ گھر سے سیکھ کے آتے ہیں پھر وہ آرگنائزیشن میں بھی وہی چل رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جب ٹریننگ شروع ہوتی ہے وہ عمر کے اس حصے میں ہوتی ہے جہاں پہ آپ کسی کی پرسنالٹی نہیں چینج کر سکتے، تو جہاں پہ تمیز، جہاں پہ ٹھہراؤ یا جہاں پہ اخلاقیات کی بات ہے وہ تو وہی ہے جو وہ گھر سے سیکھ کے آئے ہیں۔ پروفیشنلی پولیس ڈپارٹمنٹ ایز اے ڈپارٹمنٹ ان کو سکھانے کی کوشش ضرور کرتا ہے، اور جس میں مجھے لگتا ہے کافی حد تک آپ اگر اور ڈپارٹمنٹس کے ساتھ کمپیریزن کریں تو پولیس کا کام بہت اوپن ہے، ادھر آپ کے پاس بہت ایونیوز ہیں اپنی شکایت کا ازالہ کرنے کے لیے، اور عموماً اگر کوئی بھی شکایت پولیس کے حساب سے آتی ہے تو جلدی رسپونڈ بھی اس پہ کیا جاتا ہے۔ آپ اور ادارے کے اگر مثال کے طور پہ لیں تو ادھر شاید اکاؤنٹیبلٹی اتنی فاسٹ نہیں ہے جتنی پولیس میں ہے، تو اس وجہ سے عوام کا پرسیپشن اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، کوشش پولیس بھی کر رہی ہے، اور کچھ ہمیں عوامی تعاون کی ضرورت ہے۔ عوامی تعاون کی ضرورت ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ انجینئرنگ آپ نے کی، آپ کی اگر پروفیشنل ڈگری کی بات کی جائے تو پھر پولیس ڈپارٹمنٹ میں آنے کی کوئی خاص وجہ، کیا شوق تھا اس کا یا پھر اتفاقاً آ گئے اس طرف؟ نہیں، شوق بھی نہیں تھا اور اتفاق بھی نہیں تھا۔ میرے والد صاحب پولیس سے ریٹائرڈ ہوئے ایز ایس پی، اور کیونکہ ظاہری بات ہے میرے دادا بھی پولیس میں تھے،
تو میرے 3rd جنریشن ہم پولیس والے ہیں. والد صاحب کا شوق تھا اور میں نے ان کا شوق پورا کرنے کے لیے چوائس لکھ دی اور وہ اللہ نے دے دی. جہاں تک انجینئرنگ کا سوال ہے تو میں بذات خود یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ انجینئرنگ آپ کو میتھمیٹکس سکھاتا ہے, آپ کو انالیٹکس اسکلز دیتا ہے, تو آپ وہ والا ایکسپیرینس اپنا انجینئرنگ کا کہیں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. وہ آپ چاہے میڈیا ہو, چاہے آپ کا ٹریفک ہو, چاہے روٹین کی پولیسنگ ہو. اس کے اندر جتنے ہم پڑھائی کر رہے ہیں, جتنے پریکٹیکل ہیں یا ایون سوشل سائنسز, ان کا پولیس میں بہت اہم رول ہے. عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ صرف وہ جو لا آتی ہے اس کو پولیس کام آنا چاہیے. میرے حساب سے جس نے سوشیالوجی کی ہے اس کا بھی پولیس میں بہت اہم رول ہے, جس نے اسٹیٹسٹکس کی اس کا بہت اہم رول ہے, کیونکہ آپ فیوچر میں جب جائیں گے تو اور پروفیشنلزم جب ہمارے اپنے اداروں میں بڑھتی جائے گی, اس کے ساتھ ہمیں پھر پروفیشنلی ساؤنڈ لوگ چاہیے ہوں گے اس پرٹیکولر پرابلم کو ایڈریس کرنے کے لیے. بچپن میں ہر بچے کا ایک خواب ہوتا ہے کہ میں یہ بنوں گا بڑا ہو کر, وہ کیا تھا؟ میں وکیل بننا چاہ رہا تھا. اوکے. لیکن بس وہ نہیں بن پایا. اچھا. انجینئر بن پایا. بہت سارے وکلاء جو ہیں وہ انجینئر نہیں بن پاتے, وکیل بن جاتے ہیں. میرے پاس الٹا تھا. اور ابھی بھی یہ ہسٹری کی بکس میں پڑھتا رہتا ہوں. لاء کی بھی کوشش کرتا ہوں کہ خود سمجھنے کی کوشش کروں. انفارچونیٹلی لاء جو ہے وہ 5 سال کا ہو گیا, تو وہ اب نوکری کے ساتھ کر نہیں سکتے. یہ مجھے انٹرسٹنگ لگتے تھے کیونکہ اس میں آپ کو تھوڑا سا شارپ ہونا پڑتا ہے, تھوڑا سا وہ. اچھا, آپ سٹی ٹریفک پولیس چیف بننے سے پہلے آپ ایس پی رہے لائل پور ٹاؤن کے اور ایس پی اقبال ٹاؤن بھی رہے, تو اس ڈپارٹمنٹ کا ایکسپیرینس کیسا تھا؟ یہاں پہ آگے کیسا محسوس ہوتا ہے؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ٹوٹلی ڈفرینٹ فیلڈز ہیں. اچھا, پاکستان کا کیونکہ سسٹم عجیب سا ہے, آپ انٹرنیشنلی آپ دیکھیں گے تو ٹریفک پولیس کا کانسیپٹ نہیں ہوتا. جو آرڈنری پولیس ہے وہی ٹریفک کے مینجمنٹ بھی کرتی ہے. وہ ہمارے پاس کیونکہ پاکستان میں ہم نے ایک الگ ہی اسپیشلائز فیلڈ بنا لی ہے. میرے حساب سے ہر ایک پولیس آفیسر اسینشلی ایک ٹریفک آفیسر بھی ہوتا ہے, اور ہر ٹریفک آفیسر بھی عوام اس کو ایٹ لیسٹ پرسیو کرتی ہے کہ وہ اسینشلی ایک پولیس آفیسر ہے, اور بائی لاء بھی دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. یہ ضرور ہے کہ جو ہمارے ورکنگ آورس یا باقی معاملات جو جس کو ہم فیلڈ کی پولیس کہتے ہیں یا ضلعی پولیس کہتے ہیں, وہ بہت ٹف ہیں ٹریفک سے, کیونکہ آپ 24/7 ادھر رسپانسبل ہوتے ہو. اب جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے یا کوئی کرائم ہے وہ ظاہری بات ہے وہ آفس آورس کو تو دیکھتا نہیں. ٹریفک میں کم از کم یہ ضرور سہولت ہے کہ آپ کے ایک ڈیفائنڈ آفس آورز ہیں, آپ کا ایک ڈیفائنڈ فیلڈ کا اسٹاف کا آورز ہیں, شفٹ میں کام ہو رہا ہے. سو سی ٹی او سے لے کے جو نیچے ڈرائیور تک ہے وہ ٹریفک میں بہت زیادہ ریلیکسڈ ہے ایز کمپیئر ٹو جو ہماری سسٹر آرگنائزیشن ہے ضلعی پولیس. ٹریفک کے مسائل جو ہیں ایک بڑے شہر کے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے زیادہ ہوتے ہیں. تو جب سے آپ چیف بنے ہیں تب سے آپ نے ایسے کیا اقدامات کیے ہیں جس سے فیصل آباد کی ٹریفک جو ہے اس میں بہتری آ سکے؟ یعنی رش کے جو مسائل ہیں, تجاوزات کے مسائل ہیں, فضائی آلودگی ہے. اچھا, اس میں نا ہم جو ٹریفک کیونکہ ڈومین ایک بہت بڑا ہے, ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا کہ ایک انفورسمنٹ الگ ہے, آپ کا جو فیسیلیٹیشن مطلب ابھی ایک آرڈنری ٹریفک ڈپارٹمنٹ پاکستان میں وہ سروسز بھی پرووائڈ کر رہا ہے سٹیزنس کو, وہ انفورسمنٹ بھی کر رہا ہے, اور وہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی ٹریفک کو اسموتھ رکھ رہا ہے, رش کو کم کر رہا ہے, وہ بھی کر رہا ہے. اب یہ 3-4 ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں ان کی نوکری کے. جب میں ادھر آیا, اور کیونکہ ہر انسان کی اپنا ایک سوچ ہوتی ہے ایک ٹیکل کرنے کا, میری پرائرٹی 2 چیزیں بنی. میں نے کہا کہ جی ہم سب سے پہلے تو انشور کریں گے کہ جو ہم فیسلٹیز دے رہے ہیں سٹیزنس کو آف فیصل آباد یا فار دیٹ میٹر پنجاب, اکراس پنجاب, وہ کوالٹی سروسز ہوں, وہ ٹائملی ملیں, اس کے اندر آپ کو کسی سفارش کسی انتظار کی ضرورت نہ پڑے. اگر آپ کوالیفائی کر رہے ہیں تو آپ کو اسی ٹائم ایک چیز انٹائٹلمنٹ ہے آپ کو ملے. یہ میرا فرسٹ تھا. سیکنڈ میرا, کیونکہ آپ جیسے پتہ ہے 2007 سے لے کر آج تک یہ ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے, اور سیکنڈ میرا یہ تھا کہ جو میرا اپنا سٹاف ہے ان کے اپنے ورکنگ کنڈیشنز اچھے ہو جائیں تاکہ یہ اور لوگوں کو اچھا فیسیلیٹیٹ کر لیں. تھرڈ, اسی کے ساتھ ہم نے ایک فیز شروع کیا, وہ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے تھا. اس میں کافی آرگنائزیشنز نے ہمارے ساتھ مدد بھی کی. اس کے اندر یہ تھا کہ اویئرنیس کیمپین اکراس دا بورڈ شروع کی جائے
ہیلمٹ کے متعلق, سائڈ میررز کے مطابق, ایون یہ جو کرونا کے آج کل ماسک چل رہے ہیں, یہ تاکہ عوام کو ہم وہ ایک اویئرنیس سیشن دے دیں, ایک اویئرنیس کا موقع دے دیں کہ جناب آپ جو کام کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, اس سے آپ کی زندگی کو خطرہ ہے, یا ایون آپ کسی اور کے لیے ڈینجر کا باعث بن رہے ہیں. آفٹر دیٹ ہمارا یہ پلان تھا کہ انشاءاللہ جب ہمارے پاس ایک کوالٹی فیسلٹی ہوگی عوام کو دینے کے لیے, اس کے بعد ہم انفورسمنٹ پہ جائیں گے. انفورسمنٹ میں پھر جس کے پاس لائسنس نہیں ہوگا وہ بھرپور چالان بھرے گا. اگر کوئی بندہ مثال کے طور پہ اللیگل پارکنگ کرتا ہے, کچھ اور چیز, اس کے اوپر ہم بھرپور کارروائی کریں گے. ہمارا ایک فیز جو فرسٹ فیز ہے وہ تقریباً اللہ کا شکر ہے یہ 3 منتھس کے اندر کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے. ہمارا 1 ونڈو سینٹر ادھر بن رہا ہے, یہ اسی آفس کے کمپلیکس میں. موبائل لرنر وین ہم نے شروع کر. یہ 1 ونڈو لائسنس کے بارے میں تھوڑا سا عوام کو مزید بتائیے گا کہ کیا سہولت ہے. اگر آپ اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھیں, ابھی ایٹ دا مومنٹ آپ جب لائسنس بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے لرنر بنائیں گے, پھر آپ نے جو اس کا گریس پیریڈ ہے وہ ویٹ کرنا ہے, آپ نے اس کے دوران گاڑی سیکھنی ہے چلانی. اس کے بعد واپس آپ ادھر آئیں گے, دوبارہ آپ کی تصویر کھینچی جائے گی, آپ نے اس کے اوپر ڈاک کی جو فیس ہے وہ ڈاک کی ٹکٹیں لگانی ہیں. اس کے بعد آپ نے جانا ہے ہاسپٹل میں, ادھر سے آپ نے ٹیسٹ کرانا ہے, پھر آپ نے واپس آنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے جانا ہے کسی ایک سینٹر کے اوپر, چاہے وہ پیپلز کالونی ہے یا کسی تحصیل میں ہے, ادھر آپ نے گاڑی کی ڈرائیونگ ٹیسٹ دینی ہے. اب یہ ایک لائسنس بنانے کے لیے آپ کو 3-4 ڈفرینٹ یونٹس یا آرگنائزیشنز میں چکر لگانے پڑتے ہیں. یہ عوام کے لیے کسی اور مطلب چاہے آپ آئی ڈی کارڈ کہہ لیں, چاہے پاسپورٹ کہہ لیں, یا کوئی اور فار دیٹ میٹر آپ آرمز لائسنس کہہ لیں, کسی میں آپ کو اتنا کمبرسم پروسیس ہمارا نہیں تھا سوائے ٹریفک کے. تو ہم نے کہ یہ آئی جی صاحب کی کیمپین ایک شروع ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ جناب 1 ونڈو سینٹر ہر سٹی میں ہونی ضروری ہے, جہاں پہ عوام جس طرح آپ بینکس میں جاتے ہیں یا کسی بھی ملٹی نیشنل آرگنائزیشن میں جاتے ہیں, ٹوکن لیتے ہیں, آپ اپنے باری کا ویٹ کرتے ہیں, اس ادھر ہی اسکرین پہ آپ کا ڈیٹا فل ہو جائے گا, اسکرین پہ ہی آپ کا ٹیسٹ آ جائے گا, آپ نے اسی ٹائم ٹیسٹ دے دینا ہے. ڈاکٹر بھی ہم ادھر ہی بٹھائیں گے, ڈاکٹر آپ کا میڈیکل چیک اپ کر لے گا, ڈاک کی ٹکٹوں والا بھی ادھر ہی بیٹھا ہوگا. یعنی یہ تمام افراد ایک ہی چھت تلے بیٹھے ہوں گے. اگر آپ یہ سگنلز وغیرہ کوالیفائی کر لیتے ہیں, باہر ہی گاڑی کھڑی ہوگی, اس میں آپ نے ڈیمانسٹریٹ کر دینا ہے کہ یعنی ایک ہی وزٹ میں سب کچھ ہو جائے گا. ایک ہی وزٹ میں. ہمارا ایم یہ ہے کہ 5 سے 6-7 منٹ کے اندر آیا آپ پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے. اچھا, نمبر 1. نمبر 2, ہم نے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو ہیومن انٹرونشن ہے وہ سب سے کم کریں. ہیومن انٹرونشن یہ ہے کہ مینولی ٹیسٹ لینا, یہ چیز ہم ختم کر کے جو سفارش کلچر ہے, جو ڈاؤٹ کلچر ہے, ہم اس کو اس طرح ختم کرنا چاہ رہے ہیں کہ اب لیٹ سپوز میں اگر رن ٹائم پہ ادھر سینٹر چلا گیا ہوں اور میں نے غلط آنسر دے دیا, تو اگر میں چاہوں بھی تو اس کو پاس نہیں کر سکتا, کیونکہ ایک دفعہ کمپیوٹر نے اگر اس کو ریجیکٹ کر دیا تو دین میرے بھی یا آئی جی صاحب کسی کے بس میں نہیں ہے اس کو پاس کرنا. تو ود ان 5 منٹس جب وہ ٹیسٹ بھی دے دے گا, سب کچھ دے دے گا, اس کے بعد ڈرائیونگ ٹیسٹ رہ جائے گا. تو مطلب آپ کے پاس نہ سفارش کا, کیونکہ ادھر سفارش موسٹلی جو آتی ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے کہ جناب پرائرٹی پہ ڈیل کریں. اب اسی بات ہے, ہر بندہ اپنے امپورٹنٹ کام چھوڑ کے لائسنس بنانے آتا ہے, اور پھر جب اس کو لانگ ڈیوریشن کے لیے ویٹ کرنا پڑے یا پھر اس کو مختلف جگہوں پہ جانا پڑے, تو فرسٹریشن کے ہمارے بیچارے سفارش کر دیتے کہ سر اس کو ذرا پرائرٹی پہ ڈیل کر لیں. تو پرائرٹی جس کی سفارش ہے, جس کی نہیں ہے, سب کے لیے جب پرائرٹی ہو جائے گی تو وہ سفارش ختم ہو جائے گی. اور سیکنڈلی جب ٹیسٹ آپ آن لائن کر دیں گے, ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کا ایک اس بلڈنگ کے اندر ہوگا, تو اس کے اندر وہ ٹیسٹ کے متعلق سفارش. بالکل, بہت شاندار پروجیکٹ ہے یہ. مزید آپ سے بات کریں گے. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.